الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا پیغام ہے ملت کے سارے انسانوں کو. یہ چند اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں، لیکن پہلا مکالمہ، دوسرا مکالمہ، تیسرا مکالمے کی روشنی میں چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے. میرا پیغام ہے ملت کے سارے انسانوں کو، لگا کر دھڑ کی بازی روکو زہریلی ہواؤں کو. اٹھو اٹھ کر بدل دو دہر کی خونی فضاؤں کو. اٹھو اٹھ کر بدل دو دہر کی خونی فضاؤں کو. بتا دو، ہاں بتا دو وقت کے فرما رواؤں. نہ ہونے دیں گے ہرگز منتشر ہم اپنی وحدت کو، بدل سکتا نہیں کوئی بھی قانون شریعت. ہمیں اپنے نبی سے ہے محبت بھی عقیدت بھی. ہمیں اپنے نبی سے ہے محبت بھی عقیدت بھی. کلام اللہ بھی پیش نظر ہے اور سنت. اور وہ جو تشدد کا نام دیا گیا تھا، اس کے تعلق سے ایک شعر سماعت فرمائیں. خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو. خدا شاہد ہے کسی سے بھی نہیں ہے دشمنی ہم کو، مگر مذہب سے پیاری تو نہیں ہے زندگی ہم کو. کہو ڈنکے کی چوٹ سب دین ہمارا سچا ہے، اسی پر ہم کو جینا ہے اور اسی پر ہم کو مرنا ہے. گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر مہمانان رسول، طلباء عزیز، قوم کے نوجوانوں، امت کے نونہالوں، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے جس کو آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. دوستو، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں، اس لیے کہ آپ کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا ادارہ عطا فرما رکھا ہے. دوستو، جتنا اس سے پہلے سنا، جتنی تعریفیں اس سے پہلے کانوں نے سماعت کی تھی، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے. دیکھنے کے بعد یہ محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ کہ 10 گنا زیادہ ہے. اللہم زد فزد. اور اگر میں یہ کہہ دوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کسی طرح کا، کہ آپ کا جلسہ تو الحمدللہ پورا ہو چکا ہے کامیابی کے ساتھ. اس لیے کہ کیسے کیسے شاندار مکالمے
ہمارے سامنے آئے اور بچوں کی محنتیں، اساتذہ کی جدوجہد اور مدرسے کی کارگزاری یہ اتنی عمدہ سامنے آئی ہے کہ اگر ہم اور آپ انہی باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی کامیاب ہے۔ اور کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے اب نہیں کہنا چاہیے، لیکن حضرت کا حکم ہے، بالخصوص حضرت محتمی صاحب کا، یعنی طلباء کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں بہت سارے وہ حضرات ہیں جو اپنی مشغولیات چھوڑ کر تشریف لائے، انہوں نے اپنی وقت کی قربانی پیش کی، ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، نصیحتیں تو جو آپ حضرات نے کی ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن حکم کے مطابق میں بھی آپ حضرات کو اپنا سبق سنا دوں تو شاید آپ حضرات کی شاگردی کا موقع ملے، اور یہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ دوستو، نصیحت نہیں بلکہ میں تو واقعی کی روشنی میں اگر آپ کے سامنے بات رکھوں تو شاید زیادہ اثر کرے۔ آج اس ماحول میں، اس دور میں ہمارے وہ حضرات جو مدارس کی کمیوں کو دیکھتے ہیں یا مدارس کی کمزوریوں پر نظر رہتی ہے، وہ حضرات ایک سوال کرتے ہیں، بھی آج حضرت مدنی کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ حضرت شیخ الہند ان مدرسوں سے نکلنے والے کیوں نہیں ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں نکل رہے؟ تو اس میں دوستو ہمارے ان طلباء کی کمزوری تو نہیں کہا جائے گا، البتہ ان کے والدین اور ان کے وارثین، ان کی ناسمجھی تو اس کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میرا اپنا ماننا ہے کہ ایمان والا ہو کر جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے یہ تو شاید نہیں ہو سکتا، انجانے میں، نادانی میں اس طرح کا قدم اٹھ جاتا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں آپ حضرات کو کہ آج کیوں نہیں بن رہے ہیں۔ اس لیے کہ آج والدین پہلے ہی اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں دیکھو کسی استاد کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس دولت کی کمی تھوڑا ہی ہے، استاد کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو تم استاد سے چھوٹے نہیں ہو، تم بڑے ہو۔ سب کا حال نہیں ہو سکتا، لیکن اکثریت آج کے ماحول کی بتلا ہے۔ تو دوستو ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہم جن اکابر کا نام لیتے ہیں ان اکابر کی بھی زندگی دیکھیں اور خدمت کو پرکھیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا دونوں سے، تو اس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو ذرا سا ادھر کو ہو لیے، لیکن مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے سچی بات ارشاد فرمائی۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا بھائی دونوں تم ایک ہی استاد کے شاگرد ہو، مولانا عزیر گل یہیں کے یہیں ہیں اور حضرت مدنی کو کتنا بڑا مقام مل گیا۔ تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی شاندار بات کہی، انہوں نے بتا کہ سنو، یہ حضرت نہیں بتائیں گے، میں بتا دوں، اور صرف مالٹا کی جیل کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ دونوں شاگرد کسی جرم کی وجہ سے نہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تو ریشمی رومال کی تحریک پکڑی گئی تھی،
اور اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ اگر ریشمی رومال کی تحریک پکڑی نہ جاتی تو ہندوستان کا آج یہ آپ کو جو دیکھنے میں مل رہا ہے یہ ماحول نہ نظر آتا، کچھ اور ہی حال ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت کو آج تک نہ کوئی سمجھ سکا ہے نہ کبھی سمجھ سکے گا۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان دونوں شاگردوں نے یوں کہا ہم کے ساتھ جائیں گے، کہا نہیں تم مجرم نہیں ہیں، تمہارے اوپر کوئی کیس نہیں، کہا نہیں۔ اور اس وقت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہو کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں عربوں کو درس حدیث دے رہے تھے۔ قال اللہ قال الرسول کا درس دیا جا رہا ہے۔ کہاں؟ ایسی جگہ جہاں ایک نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے، جہاں معمولی عبادت کا ثواب کتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی خصوصیت تو یہ کہ آقا انعامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر روز آنا کی حاضری، میرے دوستو جن لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے انہوں نے اس منظر کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے کہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، اپنی داڑھی مبارک کے بالوں سے روزے کی جالی کو صاف کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی جگہ کو کس کے لیے چھوڑا جا رہا؟ استاد کی خدمت کے لیے چھوڑا جا رہا۔ اتنی بڑی عبادت کا ثواب اور عبادت کا اتنا بڑا ثواب کو چھوڑا جا رہا ہے صرف اور صرف استاد کی خدمت کے لیے، معمولی چیز نہیں ہے۔ نکاح نہیں ہم بھی جائیں۔ بہرحال یہ کہتے مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم دونوں ساتھی حضرت کے ساتھ ہو گئے، اور جو جس وجہ سے ہمیں جانا چاہیے تھا، یہ جو الفاظ کہنے چاہیے تھے حکومت کے خلاف، وہ کہہ کر یہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو مجرمین میں شامل کر دیا، مل گئی اجازت۔ تو وہاں یہ تو بہت سارے قصے ہیں وہاں کے رہنے کے، وہ نہیں بتلانا چاہتا میں، تو وہ بتلانا اصل جز۔ مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صاحب ہماری دونوں کی ڈیوٹی تھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل اخیر کا وقت، ضعف کا، کمزوری، تو کہتے ہیں کہ ہماری دونوں کی ڈیوٹی لگی۔ ایک دن دوا دینے کا نمبر حضرت شیخ الاسلام کا تھا، ایک دن دوا کا نمبر دینے کا میرا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سنو، جب حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا دینے کا، حضرت پیالہ لے کر دوا کا کھڑے ہو جاتے، زبان سے بھی نہیں کہتے تھے حضرت دوا پی لیجیے، اور یہ کہتے ہیں کہ بعض راتیں ایسی گزری ہیں کہ حضرت نے جگانا گوارا نہیں کیا، حضرت کو اونگ آتی تھی، نیند تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا، کہتے اونگ آ رہی تھی لیکن یہ کہنا گوارا نہیں کیا حضرت دوا پی لیجئے، اور کوئی آہٹ ایسی محسوس نہیں ہونے دی جس سے حضرت اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ اس کو بھی بے ادبی میں شمار کرتے تھے، اور بعض راتیں پوری رات ہو جاتی تھی اسی طرح پیالہ لیے کھڑے رہے۔ دوستو کر سکتا ہے آج اس دور میں کوئی ایسا، کوئی مائی کا لال بتائے اتنا بڑا ادب ملے گا کسی کے پاس؟ اور دوستو وہ کہا کرتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والے کو سب کچھ ملا کرتا ہے، بے ادب کو کچھ نہیں ملا کرتا۔ اسی میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ آج ہم استاد کا کتنا بڑا ادب کرتے ہیں۔ وہاں کیا عالم پوری رات گزار دی، مگر استاد کو لیے یہ کہنا بھی بے ادبی میں شمار کر رہے ہیں کہ صاحب یہ کہہ دو کہ حضرت دوا دے۔ حضرت کی آنکھ کھلتی، اچھا حسین احمد تم کھڑے ہو، یہ بھی نہیں کہ فرماتے کہ حضرت کتنی دیر ہو گئی، بالکل کیا جذبہ تھا۔
کیا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو خصوصی طریقے سے خدمت کا ایک جذبہ دیا تھا، بس تو نہیں بتایا بس۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ بعض راتیں تو پوری رات گزارتے تھے، ان کا تو حال یہ تھا ادب کا۔ اور یہ کہتے ہیں جب میرا نمبر آتا تھا تو میں جاتا، دیکھتا اگر اونگ آئی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہیں، تو میں پیالے کو رکھتا اور ایک ہاتھ حضرت کی کمر نیچے دیتا اور ایک ہاتھ سے سر کو سہارا دیتا اور کہتا حضرت پہلے دوا پیے گا پھر بعد میں سوئے گا۔ حالانکہ وہ کوئی غلط بات نہیں تھی، محبت میں تو استادی کی کر رہے نا، دوا کو ٹائم پر پینا یہ بھی ضروری ہوتا ہوتا، تو افادیت ان کی نظر میں تھی۔ مگر وہ جو شیخ الاسلام کے پاس ادب تھا اس سے تو عاری رہے، تو یہ کہتے بھائی وہ ادب میں نہیں کر سکا جو شیخ الاسلام نے ادب کیا اپنے استاد کا، اس لیے اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور میں وہیں کا وہیں۔ اب اس کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے ہمارے محترم حضرات کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں، استادوں کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں یا نہیں، یا استادوں کا ادب آج ہم کرنے دیتے ہیں کہ نہیں کرنے دیتے۔ اسی میں لیجیے اگر آج ہمیں پڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو ہمیں انہی حضرات جیسا بننا پڑے گا، ان حضرات کا نمونہ تو پیش کرنا پڑے گا۔ ہم یوں چاہیں کہ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، انہوں نے جو ادب و احترام کیا اور انہوں نے جو جد و جہد کی ہے، اس سے ہم الگ ہو کر ترقی کرنے نہیں ہو سکتا۔ لب الباب یہ آ گیا۔ اب میں توجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ان حضرات کی طرف جو یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً ان کا وقت بھی بہت قیمتی، انہوں نے اپنی وقت کی قربانی دی ہے اور یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم جن مدارس میں اپنی وقت کی قربانی دے کر تشریف لاتے ہیں، یہ مدارس کوئی معمولی نہیں۔ اللہ نے ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو یہ اتنی بڑی دولت عطا فرما رکھی ہے کہ آج انہی مدارس کے صدقے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم مجھ سے پہلے آپ ذرا جانتے، میں تو نشاندہی کروں کہ انہی مدارس کا صدقہ طفیل ہے جو آج ہم اور آپ آزادی کے سانس لیں۔ اور اگر یوں کہہ دیا جائے کہ ہمارے یہ صاحب اقتدار اگر آج ان لوگوں کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہوا ہے تو قربانیوں کے صدقے میں ملا ہوا ہے۔ دوستو جن اکابر نے قربانیاں دے کر ہندوستان کو آزادی دلائی۔ ابھی نے جیسا کہ اشارہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ریشمی رومال کی تحریک انہوں نے چلائی، اور کیسی تحریک کی، وہ پوری دنیا میں اس سے ہلچل مچ گئی تھی۔ آزاد ہونا ہندوستان کو اور ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ اللہ نے کتنی بڑی سوچ ان کو عطا فرمائی۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ آزادی کوئی تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کی گئی۔ سوچتے ہو ہم یہ تشتری میں رکھ کر پیش کر دی گئی ہو، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں ہے، انگریز آتا اور آ کر ان کو تہہ خانے میں لے جاتا اور یوں کہتا محمود الحسن اب بھی باز آ جاؤ، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، اگر باز نہ آئے اس سے زیادہ ستائے جاؤ۔ کیا جذبہ تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہو دشمن اسلام اور دشمن ملک اور دشمن رسول کان کھول کر سن لے، تجھے نہیں معلوم ہے ہم کس کے وارث ہیں۔ ہم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں، جن کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر تپتی ہوئی سل سینے پر رکھ کر کے گھسیٹا جاتا تھا، یہ وہ گوارا کر رہے تھے، مگر اللہ احد اللہ الصمد کو کہنا نہیں چھوڑے۔ کام انہی کے وارث کا تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں،
جن کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے گھسیٹا جاتا تھا اور وہ انگارے ان کے خون ان کی چربی سے تو بجھتے تھے، یہ گوارا کر رہے ہیں مگر دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہے۔ کہ ہم بھی انہی کے وارث ہیں۔ اور دشمنان ملک کان کھول کر سن لو، تم میری کھال کو جلا سکتے ہو۔ ایک لوہے کو گرم کر کے ان کی پیٹھ پر رکھا جاتا تھا، تم میری کھال کو جلا سکتے ہو، گوشت کو نوچ سکتے ہو، ہڈیوں کا بارودہ بنا سکتے ہو، مجھے یہ تو گوارا ہے مگر تمہاری حمایت میں کو بیان دینا گوارا ہے۔ یہ تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ اور محترم بزرگوں، میں اگر آپ کو گجراتی کے ایک مولانا کا ذہن میں بات آ گئی، اور واقعہ تو لمبا ہے لیکن شارٹ میں بتاتا چلوں، فخر ہونا چاہیے ہمارے ارباب گجرات کو کہ اللہ نے کتنے خوش نصیب بنایا جن کی قربانی ایک کی نہیں، بہت سے حضرات کی قربانی آزادی کے اندر بھی ہے، لیکن ایک نام جو بڑی قربانی ہے۔ ایسا جذبہ بہت کم لوگوں میں ملتا ہے۔ حضرت مولانا احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اگر آپ سنیں گے، آپ نے پہلے سے پڑھ تو رکھا ہوگا لیکن نشاندہی کر رہا ہوگا۔ WW ہنٹر یوں لکھتا ہے اپنی ڈائری کے اندر کہ میں ایک جگہ گیا تو مجھے بدبو آ رہی تھی ایسی جیسا کہ گوشت کے جلنے کی آتی ہے۔ میں جو خیمے کے پیچھے جا کر دیکھتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں عالموں کو پکڑ پکڑ کر لا کر اور تیل جلتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں ان کو ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کے بعد دیگرے ایک کو لایا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یا تو تم انگریز کی حمایت کر دو، نہیں تو مخالفت کے نتیجے میں تمہیں ابھی اس کڑھائی کے اندر ڈالا جائے گا۔ وہ جو کہتا ہے ہاں ڈال دیجئے، حمایت کرنا گوارا نہیں ہے، ہمیں تو ہندوستان کی آزادی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں میرے سامنے لا کر ایک کے بعد دیگرے 40 علماء کرام کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک عالم ایسا نہیں ملتا جو یوں کہتے نہیں ہم انگریز کی مخالفت نہیں کریں۔ یوں لکھتا ہے کہ ایک منظر میرے سامنے ایسا آیا ان 40 آدمیوں میں کہ وہ جو پکڑ کر لاتا تھا، اب جو نمبر آتا ہے ایک شخص کو دیکھا جاتا ہے، وہ دیکھ کر اور کھانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ان کا ہاتھ اور یوں کہتا ہے حضرت آپ کو کسی کے سامنے نہیں، صرف میرے کان میں کہہ دو کہ میں انگریز کا مخالف نہیں، میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں۔ یہ کان میں کہلوانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو جن کو دیکھ کر وہ کانپ جاتے ہیں اور ان سے کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں، کہا کہ اگر میں نے آج تیرے کان میں کہہ دیا قسم خدا کی میرا ایمان بدل جائے۔ ایسے جذبات تھے۔ یہ کون تھے جنہوں نے یہ الفاظ کہے؟ حضرت مولانا احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کیوں کہے؟ وہ آدمی کیوں کانپا ان کو دیکھتے ہی؟ لیکن وہ نیو کہتا ہے، لکھتا اپنی ڈائری کے اندر WW ہنٹر کہ اس نے نیو کہا کہ سامنے جو دیکھتی ان کو کانپ کیا اور بدن پر کب کبھی طاری ہو گئی، کہا کہ وہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے اردو، عربی، فارسی یہ تینوں زبانیں سیکھی، تو اس لیے میں تو کانپ گیا، میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں تو یہ سوچا کہ بھائی میرے استاد ہیں، میں اس کا حق ادا کر دوں اگر وہ صرف میرے کان میں کہہ دیں گے۔ لیکن یاد رکھو اے شمع رسالت کے پروانوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، یہ یاد رکھیے انہوں نے کیا کہا کہ میں تیرے کان میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایسی جذبات تھے۔ اور یہ کون ہے؟ مولانا احمد اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال آپ کا حصہ برابر کا حصہ ہے اس میں۔
یہ تو اللہ تعالیٰ نے گجرات والوں کو بہت نوازا، لیکن اس طرف جاؤں گا تو پھر وہ وقت جو دیا گیا وہ اسی میں پورا ہو جائے گا. اس کو انشاءاللہ رکھتے ہیں باقی اوقات کے لیے. تو میں تو اصل جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ہمارے اکابر نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. ایک واقعہ اور ذہن میں آ رہا، وہ لمبا واقعہ ہے لیکن بہت ہی مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا جعفر علی تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں تو نشاندہی کروں. ان کو کالے پانی جب لے جایا جا رہا ہے ٹرین میں، پنجروں میں بند کر کے ٹرین کے ڈبوں میں رکھ کر کے ان کو لے جایا جا رہا، وہ بھی رلا دینے والا واقعہ ہے، اس لیے کہ اس میں پنجروں میں تکلے لگے ہوئے تھے. ایسے آدمی ہل نہیں سکتا تھا، بیٹھنا لیٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ہل نہیں سکتا تھا. اگر ذرا سا ہلے گا تو وہ تکلے بدن میں لگیں گے اور خون کے فوارے چھوٹ جائیں گے.